اسی لیے امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگو، اگر تمہارا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردے دفنانا نہ چھوڑ دو، میں تمہیں اللہ سے کہہ کے قبر کا عذاب سنواتا۔ فرمایا اگر تم قبر کا عذاب سن لیتے، والذی نفسی بیدی، فرمایا جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر اللہ تمہیں عذاب قبر دکھلا دیتا تو تم اپنی میتوں کو دفنانا چھوڑ دیتے۔ یہ قبر ہے جہاں قبرستان ہے، جہاں جوا کھیلا جا رہا ہے، یہ قبرستان ہے۔ تمہارے موبائل کی فیس بک کے اوپر خبر آئی، تمہارے ٹی وی چینل پہ خبر آئی کہ ایسا گروہ پکڑا گیا قبرستان سے جو جب نوجوان لڑکیوں کو جو زندہ دفن و مردہ دفن ہوتی ہیں، ان کے کفن اتار کے ان کو قبر سے نکال کر ان سے زیادتی کرتا ہے۔ پوری دنیا کفر نے دیکھا اور یہ خبر پاکستان والوں کی سن کے ان پر تھوکنا شروع کر دیا۔ چند دن بعد ایک ٹی وی پہ خبر چلی، ایک ایسے گروہ کو گرفتار کر لیا جو کتنے سال سے مردوں کو قبروں سے نکال کر ان کا گوشت کھا رہا ہے۔ سارے کافروں نے دیکھا، پھر مسلمانوں کے چہروں پہ تھوکنا شروع کر دیا۔ پھر تمہارے ٹی وی چینل پہ چلا، کشمور کے اندر ماں بیٹی کے ساتھ ایک آدمی نے ان کی عزت کی دھجیاں اڑاڑی۔ خدا کی قسم پھر امریکہ والے کھڑے ہوئے، کہنے لگے اوے ظالمو، یہاں تو کتے کی عزت محفوظ ہے، تم نے محمد عربی کی روحانی بیٹی کی عزت کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ پنجاب کے علاقے اسی ٹی وی پہ خبر چلی، مظفر گڑھ کے اندر ایک لڑکے نے اپنی ماں کو سر کے بالوں سے پکڑا اور زندہ کھڑی کر کے ماں کی گردن پہ چھرا چلا دیا۔ ساری دنیا نے ہمارے پر تھوکنا شروع کر دیا۔ عزت ہے گا ہمارے پاس؟ موٹر وے پہ خبر چلی، گاڑی کا شیشہ توڑ کر، گاڑی کا دروازہ کھول کر بچوں کے سامنے ماں کے ساتھ زیادتی کی۔ تمہاری اسمبلیوں کے اندر یہی بحث ہوتی رہی، کوئی کہنے لگا موٹر وے پہ نہیں ہوئی، کوئی کہنے لگا لنک روڈ پہ ہو گئی۔ وہ حقوق کی بیٹی عدالتوں میں چیختی رہی، تم روڈوں کا، اللہ اکبر، تم روڈوں کا انتخاب کر رہے ہو، بتاؤ جو میری عزت لٹ گئی اس کا کیا بنے گا؟ کوٹ ادو کے اندر خبر چلی، دن رات پھرتا ہوں، صبح شام پھرتا ہوں، جگہ جگہ پھرتا ہوں، کوٹ ادو کے اندر خبر چلی، لڑکے نے اپنے باپ کے کلہاڑے سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گلی کے اندر پھینک دیا۔ راولپنڈی کے اندر ٹی وی پر، فیس بک پر آپ نے دیکھا، نوجوان لڑکے نے ماں کو بالوں سے پکڑ رکھا ہے، ماں کو سر میں جوتیاں مارتا مارتا باہر لے آیا۔ آج سے 2 سال پہلے میں گجرانوالہ کے علاقے میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا۔ یہ بات کہنے کی تو نہیں، لیکن میرے عزیزو احساس ندامت دلانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں تم کیا تھے۔ خدا کی قسم ایک نوجوان جن کی دھرتی سے اٹھا تھا، جس کو گنگا پار کی عورت نے پکارا تھا، اٹھ جاگ محمد بن قاسم، اسلام نے آج پکارا ہے۔ پھر گنگا پار سے داہر نے تیری غیرت کو للکارا ہے۔ ایک نوجوان کھڑا کر دیا تھا جس نے پوری سندھ کی دھرتی پر اسلام کا پرچم بلند کر دیا تھا۔ سیم جدرائیں صاحب، خدا کی قسم اگر سنی ہوئی بات ہوتی میں کبھی کانوں سے، کبھی اپنی زبان سے نہ کہتا۔ میں جمعے کی نماز کے بعد کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، میزبانوں نے کہا کھائیے، میں نے کہا تم کیوں نہیں کھاتے مفتی صاحب؟ کہنے لگے مولوی صاحب ہم نے تو منگل والے دن سے کھانا چھوڑ رکھا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے مولانا اتنا بڑا دھرتی پر جرم ہو گیا، ہم سمجھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ مخلوق اللہ نے اس دنیا کو کیسے آباد کر رکھا ہے۔ روٹی میری بھی چھوٹ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے 4 دن پہلے
ایک عیسائی لڑکے نے مسلمان لڑکی کے ساتھ کالا منہ کیا، پرے پنچایت ہو گئی، دونوں طرف کے فریقین آ کے بیٹھ گئے، ادھر سے اس کا دفاع کرنے لگے، ادھر سے اس کا دفاع کرنے لگے۔ لڑکی والے کہنے لگے لڑکے کو چوک میں کھڑے کر کے پھانسی دے دو، اور لڑکے والے کہنے لگے نہیں نہیں، لڑکی جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ بات تھانے کچہری تک چلی گئی، تفتیشی افسر صاحب سامنے بیٹھ گیا، لڑکی کا والد لڑکی کو پاس لے کے بیٹھ گیا اور لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بیٹی صحیح صحیح بتا دے، آج کوئی جھوٹ نہیں بولنا، اس ظالم کو تھانے والے پولیس والے ایسی سزا دیں گے، اس کا چمڑا ادھیڑ دیں گے، آج کسریں پوری کر دیں گے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گلی کے کتوں کے آگے پھینک دیں گے۔ بچی بتا، بیٹی میری لاڈلی بتا اس نے کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ بیٹی نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی ابو جان ایسا کام کرنے پہ سزائیں ملتی ہیں؟ کہا ہاں۔ پولیس والے کی طرف منہ کر کے رونے لگ گئی، کہنے لگی چاچو پولیس والے پہلے لڑکے کو نہ پکڑ، میرے باپ کو پکڑ، جو کام میرے اس لڑکے نے میرے ساتھ کیا، میری ماں مر گئی 2 سال ہو گئے، ہر چوتھے 5ویں دن وہ کام میرا باپ میرے ساتھ کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب میں نے تیرے سے وعدہ کر لیا جب تک تو ان میں رہے گا میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، ورنہ انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی، جو راتیں ان کی مسلح پہ کٹنی چاہیے تھی یہ راتیں ان کی بازار حسن کے اندر کٹ رہی ہیں۔ میرپور والوں ناراض نہ ہونا، ذرا آئینے میں جا کے تم بڑے خوبصورت ہو، بڑے مقدروں والے ہو، تمہارے اور میرے لیے کملی والا رو رو کے دعا کر کے گیا، اگر تھوڑا سا آپ کو مجھے ٹائم مل جائے تو میں اور آپ جا کے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے دیکھیں، خدا کی قسم جب ہمیں اپنی شکل پہ پیار نہیں آتا عرش والے کو کیسے پیار آئے گا؟ جس کے سینے کی گھنٹی بجا کے دیکھ لو، جس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھ لو، دکھ کی پنڈ دکھ کی گٹھڑی نظر آئے گی، سکھ کا سانس لینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ میں نے سفید داڑھی والے بزرگ سے پوچھا، میں نے کہا بابا بتا کتنے بچے ہیں؟ کہنے لگا 5 لڑکے 3 لڑکیاں۔ میں نے کہا پھر تو سارے تیرے پیر دباتے ہوں گے، بابا تیرے سر میں تیل لگاتے ہوں گے، روزانہ تجھے دھلے کپڑے استری کر کے پہناتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ بابے نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا مولوی صاحب تو کپڑوں کی بات کرتا ہے، مجھے 5 لڑکوں سے کفن کی بھی امید کوئی نہیں۔ مظفر گڑھ سے پچھلے بلکہ 3 سال پہلے میں جمعہ پڑھا کر اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا، لال رنگ کا رومال سفید رنگ کا جوڑا اور تہمت سفید رنگ کی پہنی ہوئی، جھولی پھیلا کے ایک سفید داڑھی والا بزرگ کھڑا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی کو ریورس کروایا، 200 روپے میں نے اس کی جھولی میں ڈال دیے۔ میں نے چہرہ دیکھا، میں نے کہا مجھے فقیر نہیں لگتا۔ میں نے کہا بزرگوں کیا بات ہے، بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ ٹھنڈا ہو کر بھرا اور اس کے منہ سے کوک نکلی، چیخ نکلی، اس نے 200 روپے یوں کر کے پھینک دیے۔ کہنے لگا مولانا پھر بھیک نہ مانگوں تو کیا مانگوں؟ جس کے جوان بچے ہو کر اس کے باپ کو خرچہ روٹی نہیں دیتے، وہ بھیک نہیں مانگے گا تو کیا کرے گا؟ پتہ نہیں کسی کی موبائل کے فیس بک پر میرے عزیزو یوٹیوب پر کلک محفوظ ہو، نکال کے دیکھ لینا، ایک ٹی وی کا اینکر باغ میں بیٹھے ہوئے، کھلے میدان میں بیٹھے ہوئے ایک بوڑھے اور بوڑھی سے، اولڈ عمر بوڑھا بوڑھی مرد عورت سے انٹرویو لے رہا تھا۔ کہنے لگا بابا سردی کا موسم ہے، سموک ہے، دھند کا موسم ہے، بابا کیوں بیٹھے ہو، تمہارا گھر کوئی نہیں؟ بابے نے اپنے ہاتھ یوں کر کے دکھائے، کہنے لگا دیکھ ان ہاتھوں پہ ماس پورا کوئی نہیں، میں نے تن کا جوڑ کے اپنا گھر بنایا تھا، مجھے کیا پتا تھا جس اولاد کے لیے میں 20-20 کلو کی تگاریاں اٹھایا کرتا تھا وہ اولاد مجھے اپنے میرے گھر میں ایک دن رہنے بھی نہیں دے گی۔ اتنی دیر میں وہ عورت رونے لگ گئی۔ بابے سے پوچھا بزرگا یہ عورت کون ہے؟ کہنے لگا میری بیوی، میرے بچوں کی ماں ہے۔ اللہ اکبر کا بابا، سردی کا موسم ہے، جاتا
کیوں نہیں؟ تجھے گھر کا پتہ نہیں، تیرے گھر ہم چھوڑ کے آئے۔ اللہ اکبر۔ وہ بابا رو کے کہنے لگا میرا جانے کو دل نہیں کرتا۔ وہ جوان نے پوچھا، انٹرویو لینے والے نے پوچھا، بابا جی کیا بات ہے، تیرا دل کیوں نہیں کرتا؟ رو کے کہنے لگا بیٹے زبان سے سناؤں یا کمر سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤں؟ ٹی وی اینکر رونے لگ گیا۔ بابا کمر سے کپڑا کیا ہٹائے گا؟ بیٹے میں تجھے دکھانا شروع کرتا ہوں تو گننا شروع کر دے، پہلے میرے جسم پہ گننا، پھر اس کے جسم پہ گننا جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ خدا کی قسم، اللہ کی قسم اٹھا کے ذمہ داری سے کہتا ہوں، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس حصے پہ بیٹے نے لاٹھیاں نہ ماری ہو۔ وہ انٹرویو دیتے ہوئے عورت رونے لگ گئی۔ اس بڈھڑے کی چادر کے کونے میں سوکھی سی روٹی بندی تھی، اس نے اس کی گرہ کھولی، روٹی اس کے منہ میں ڈالی، میں خود دیکھا آدھا ٹکڑا منہ میں اور آدھا منہ سے باہر تھا۔ بابا کہنے لگا پنجابی میں کھا کھاندی کیوں نہیں؟ وہ لڑکھڑاتی زبان میں بولی مجھے پتروں کی یاد، یعنی مجھے بچوں کی یاد بڑی ستا رہی ہے۔ ایک طرف تو امتی کا یہ حال ہے، آج سے 1450 سال پہلے چلے جاؤ، جمعۃ المبارک کا دن ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک عورت مسجد نبوی کے دروازے پر آ کے کھڑی ہو گئی، سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ منبر چھوڑ دیا، اس عورت کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا اماں کیا بات ہے، کس وجہ سے آ کے کھڑی ہو گئی؟ سننا اور پلے باندھ کے لے جانا، جن کی ماں زندہ ہیں جا کے ان کے قدموں میں پڑ جانا، اور جن کی قبرستان چلی گئی گھر جانے سے پہلے ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کے گھر جانا۔ وہ بڈھڑی حضور کے سامنے رونے لگ گئی، کہنے لگی کملی والے جب سے کلمہ پڑھا کوئی دن ایسا نہ گیا تیرے چہرے کا دیدار نہ کرتی ہوں، آج آتے آتے کئی مرتبہ مجھے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا پڑا، کئی مرتبہ مجھے دیوار کا سہارا لینا پڑا، کئی مرتبہ کسی مکان کے تھلے پر مجھے بیٹھنا پڑا، کملی والے آج تو آ گئی، لگتا آئندہ جمعے تیرا دیدار کرنے نہیں آؤں گی۔ رحمت والے نبی کی نظریں جھک گئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اماں فکر نہ کر، اگر تو نہیں آئے گی وعدہ کرتا ہوں ہر جمعے آ کے میں اپنا دیدار تجھے کرا دیا کروں گا۔ صحابہ کہتے ہیں گرمی کا موسم ہوتا، جمعے کی نماز کے بعد سرکار اپنے پاؤں کا جوتا مبارک خود اٹھاتے، نالین مبارک جوتا مبارک پیروں میں پہنتے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی گرمی بڑی ہے، آپ فرماتے نہ بوڑھی ماں انتظار کر رہی ہے، محمد اس کی شان میں کہیں گستاخی نہ کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام اس بڑھیا کے کچے سے مکان میں جاتے، اس نے پہلے ہی زیتون کے تیل میں کدو پکائے ہوتے اور اپنے ہاتھوں سے پتلی سی روٹی پکائی ہوتی، دسترخوان پہ رکھی ہوتی، رحمت والے نبی جاتے اور روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیتے، رحمت والے نبی کدو کے ساتھ روٹی تناول فرماتے، ہر لقمے میں پوچھتی بیٹا دعوت کیسی ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے اماں بنی بکری کے گوشت میں مزہ نہیں آتا جو تیرے پوچھنے میں مزہ آتا ہے۔ وہ عورت کہتی بیٹا میرے پوچھنے میں کیسے مزہ آتا ہے؟ آپ علیہ السلام کے منہ میں لقمہ بھی گھلتا جاتا، آنکھوں سے آنسو نکلتے جاتے، رحمت والے نبی نے فرمایا اماں تجھے کیا بتاؤں، تیرا خلوص دیکھ کے مجھے میری ماں آمنہ یاد آ جاتی ہے۔ کبھی آپ نے بھی اپنی ماں باپ کو کھلایا؟ نہیں کھلایا تو تمہارے ماں باپ آدھے ٹھیک ہو جائیں گے، آدھی بیماری ماں باپ کی آج ختم ہو جائے گی۔ شام کو گھر جا کر جب مانی کھانے لگو اپنے حصے کی روٹی چنگیر میں اٹھانا، اپنی ماں کے پاس لے جانا، اپنے ابو کے پاس لے جانا اور کہنا اماں مجھے پتہ ہے تیرے منہ میں آج دانت کوئی نہیں، پہلے لقمہ اپنے منہ میں چبانا، پھر وہ لقمہ ماں چبا ہوا ماں کے منہ میں دینا۔ خدا کی قسم تیرے ہاتھ سے کھلانے سے ماں کا پیٹ بھر جائے گا، عرش والا رب تیرے میرے سے راضی ہو جائے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، آپ نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا ابو بکر ایک وعدہ مجھے دے، جب تک
تیری جن میں جان باقی ہے، جب تک تیرے سانس باقی ہیں، اس ماں کی خدمت کی ذمہ داری کا وعدہ دے۔ سرکار ٹھیک ہے میں جاؤں گا، اس کی خدمت کر کے آؤں گا۔ 2.25 سال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اسی عورت کے گھر جاتے رہے، بوڑھی ہو گئی تھی، سارا کام کاج کر کے آتے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا، آپ نے سانوں والے حضرت عمر سے کو بلایا، فرمایا عمر جو وعدہ حضور نے مجھ سے لیا تھا میں نے پورا کیا، آج وعدہ تیرے سپرد کرتا ہوں عمر، تجھے پورا کرنا پڑے گا۔ جا اس عورت کی خدمت کرنا جس کی خدمت کا کملی والا ہمیں کہہ کے گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صدیق اکبر کی تدفین ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پہلا دن میں اس عورت کے گھر گیا، دروازے کی چوکھٹ میں نے پار کی، اس نے قدموں کی آواز سن کے کہا ابو بکر آ گیا ہے۔ کہ میں خاموش رہا، بڈھڑی عورت ہے، پہلے حضور کی جدائی کا صدمہ تھا، اب سیدنا صدیق اکبر کی جدائی کا صدمہ ہے۔ کہ میں خاموش رہا، میں نے کوئی بات نہ کی، جو اس کے گھر کا کام جو مجھے پتا تھا میں نے سارا کر دیا، روٹی پکائی، سالن بنایا، ماں کے آگے رکھ دیا، اس بڑھیا نے کھایا کوئی نہیں۔ میرے دل میں خیال آیا لگتا ہے صدیق اکبر کھلانے والا بھی کام کرتے تھے۔ میں نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، سالن میں بھگویا، ماں کے منہ میں ڈالا، ثابت ٹکڑا جب اس کے منہ میں گیا اس نے چیخ ماری، ٹکڑا تھوک دیا اور رو کے کہنے لگی لگتا ہے آج ابو بکر بھی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کہا اماں تجھے کیسے پتہ لگا ابو بکر دنیا سے چلا گیا؟ کہنے لگی بتا تو ابو بکر نہیں کہا میں ابو بکر کا غلام عمر ہوں، میں ابو بکر کا ساتھی عمر ہوں۔ اماں میں نے گھر میں برتن دھوئے، گھر میں جھاڑو دی، گھر کی صفائی کی، گھر کے سارے کام کیے، اماں تجھے پتہ نہ لگا جب تیرے منہ میں لقمہ ڈالا، اماں تجھے کیسے پتہ لگ گیا ابو بکر فوت ہو گیا؟ کہا بیٹے سارے کام تو نے ابو بکر جیسے کیے لیکن آخری کام تو نے ابو بکر جیسا نہیں کیا۔ تجھے پتا نہیں میرے منہ میں دانت کوئی نہیں، ابو بکر کو پتا تھا میرے منہ میں دانت کوئی نہیں تھے۔ ابو عمر تو نے ثابت ٹکڑا میرے منہ میں دے دیا، ابو بکر پہلے اپنے منہ میں چبایا کرتا تھا، پھر چبا ہوا ٹکڑا میرے منہ میں دیا کرتا تھا۔ 57 سال گزر گئے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیاتی مبارک 63 سال ہو گئی۔ 57 سال کے بعد حجۃ الوداع سے فارغ ہونے کے بعد آپ میرے عزیزو 70,000 صحابہ کا لشکر لے کر جب مدینہ شریف کی طرف واپس آ رہے تھے، راستے میں ابوا کا مقام آیا، آپ نے اپنی سواری کا رخ ابوا کے مقام کی طرف موڑ دیا، صدیق اکبر اور سارے صحابہ پیچھے۔ کملی والے کہاں چلے؟ فرمایا آج ماں کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں، 57 سال کے بعد آج مجھے 57 ایئر کے بعد آج مجھے میری ماں یاد آ گئی۔ صحابہ کہتے ہماری آنکھ دیکھ رہی تھی، رحمت والے نبی سواری سے نیچے اترے، ایک 40 فٹ کی بلندی پر ایک مٹی کی ڈھیری تھی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مٹی کی ڈھیری کو یوں باہوں میں لے کے سینے سے لگا لیا، ایسے روئے جیسے بچہ رویا کرتا ہے۔ حضور کے رونے کی آواز صدیق کے کان میں گئی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ شانوں والے نبی آپ بھی آوازوں کے ساتھ رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تجھے کیا بتاؤں، 57 سال کے بعد بوڑھے محمد کو آج ماں پھر یاد آ گئی ہے۔ ابو بکر ماں ہوا کرتی ہے، ابو بکر اتنی سی عمر تھی جب یہ چھوڑ کے گئی تھی اور دل میں خیال لے کے گئی تھی کہ کون کھلائے گا، کون پلائے گا، کون کپڑے بنا کے دے گا، کون والی وارث بنے گا۔ آج اماں تجھے بتانے آیا، اماں جسے کپڑے کوئی نہیں دیا کرتا تھا اللہ نے خواج اس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا۔ آپ نے کبھی علماء کرام سے پورا اسٹیج بھرا پڑا ہے، کبھی علماء کرام سے پوچھا میری ذمہ داری کیا ہے؟ 12 گھنٹے بازار رہتے ہو، 12 گھنٹے گھر رہتے ہو، بازار کی چھوٹی بڑی چیز کا تمہیں پتہ ہے، موٹر سائیکل والے کو موٹر سائیکل کا پتہ، دکان والے کو دکان کا پتہ، کاروبار والے کو کاروبار کا پتہ، ہاری کو اپنی منڈی کا پتہ، فصل والے کو اپنی فصلوں کا پتہ ہے، اور لوگوں دکان والے کو اپنی دکان کا پتہ، لیکن گھر کے اندر بیوی بچے چھوڑ کے آئے، عمر گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، پیٹ میں آنت کوئی نہیں، پیروں میں جتی کوئی نہ رہی، آنکھوں پہ چشمہ لگ گیا، کانوں پہ آلہ سماعت لگ گیا، میرے عزیزوں پیٹ میں آنت کوئی نہیں، منہ میں دانت کوئی نہیں، قبر کے اندر جا رہا ہے لیکن آج تک اپنی
کی تربیت کا حق کی ادا نہیں کر سکا ہے۔ میرپور کے غیور مسلمانوں، پتے کی بات بتلا کے جا رہا ہوں، اس کو پلے باندھ لینا۔ تم ذمہ دارہ کرتے ہو، تم وڈیرے ہو اپنی جگہ، تم رئیس ہو اپنی جگہ، تم اپنے علاقے کے بڑے ہو اپنی جگہ، تم چھوٹے ہو اپنی جگہ، لیکن خدا را اپنے جنازے میں کوئی ایسا آدمی لے کے نہ جانا جو تمہارے جنازے والی چرپائی کو دیکھ کے کہہ دے مر گیا، جان چھوٹ گئی۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا نماز کے بارے میں بعد میں پوچھوں گا، زکوٰۃ کے بارے میں بعد میں پوچھوں گا، حج عمرے کے بارے میں بعد میں پوچھوں گا، پہلے بتا تیرے جنازے میں ایک آدمی نے کہا تھا مر گیا، جان چھوٹ گئی، بتا اس پر کتنا ظلم کر کے آیا ہے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا او لوگو قیامت کا دن ہوگا، نمازوں کی کمی نہیں، روزے کی کمی نہیں، حج کی کمی نہیں، اعمال لے کے آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں اس کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ سے لے کے ایک طرف کر دو، پہلے مجھے اس سے پوچھنے دو، نمازوں کا حساب بعد میں لوں گا، روزے کا حساب بعد میں لوں گا، حج کیا تھا یا نہیں کیا تھا حساب بعد میں لوں گا، پہلے مجھے اس سے پوچھنے دو، بتا جس گھر سے تیرا جنازہ اٹھا تھا اس گھر میں کتنے افراد کو روتا چھوڑ کے آیا تھا؟ یا اللہ 3 بچیاں 2 بچے 1 بیوی۔ اللہ فرمائیں گے خاموش ہو کے کھڑا ہو جا، پہلے یہ بتا جس سے شادی کی اور جس سے تیرے بچے پیدا ہوئے اس کا حق مہر ادا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ بتا جب وراثت کی باری آئی 2 بچوں کو ہی سب کچھ دے کے آ گیا، بیٹیوں کو بھی کچھ دے کے آیا کہ نہیں؟ اللہ کی عزت کی قسم اگر وہاں سر جھک گیا تو عزت دینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ہم تو سندھ کو رویا کرتے تھے، پنجاب کے اندر بھی یہ بیماری عام ہو گئی۔ اور لوگوں اللہ اکبر، اپنے پیسہ اپنا مال کتوں کو کھلاتے ہیں، بیٹیوں کو روتا چھوڑ کے روتا ہوا گھروں سے نکال دیا کرتے ہیں۔ غیرت تمہیں بیٹیوں کے نام پر آتی ہے، بیٹوں کے نام پہ کیوں نہیں آتی؟ کوئی محلے دار نہیں چھوڑی، کوئی علاقے والی نہیں چھوڑی، پتر ہے جوان ہے، بیٹی نے یوں آنکھ اٹھا کے دیکھ لیا، سینے میں گولی اتار دی اور تم نے مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے، بیٹا اللہ کی نعمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ علماء اکرام سے پوچھ لو، قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، رحمتوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کا گھر والا راضی ہو یا ناراض ہو، ساس سسر راضی ہو یا ناراض ہو، رشتہ دار راضی ہو یا ناراض ہو، جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے فرشتہ دروازے پر آ کر کھڑا ہو کے مسکرانے لگ جاتا ہے، ماں باپ سے کہتا ہے مبارک ہو تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اللہ کا سلام آیا ہے، روزے سے حضور کی مبارکباد آئی ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، فرمایا ایک آدمی کے پہلی بیٹی ہوئی، اگلے سال بیٹے کی امید تھی، پھر بیٹی پیدا ہو گئی، تیسری مرتبہ بیٹی، چوتھے سال بیٹی، 5ویں سال بیٹی، 6ٹھے سال بیٹی پیدا ہو گئی، 7ویں مرتبہ پھر امید سے گھر والی ہوئی، مرد نے کھڑے ہو کے گھر میں اعلان جنگ کر دیا اور کہنا خبردار اگر بچہ پیدا نہ ہوا تجھے بھی قتل کروں گا، 6 کو بھی گولیاں مار کے قتل کر دوں گا، 6 کو بھی ٹوٹے ٹوٹے کر دوں گا۔ وہ عورت ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی تو بھی تو کسی کا بیٹا ہے، تو نے بھی تو اپنی بہنوں کو رخصت کیا، کیا تو نے اپنی ماں کو مارا تھا، تو نے بھی اپنی بہنوں کو مارا تھا، یہ بھی تو کسی اللہ کی امانت ہے، میں خود تھوڑی لے کے آئی، اس نے دی، خدا کی رحمت ہے، بلکہ سجدہ کر کے خدا کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جو رحمت حضور کے گھر میں فاطمہ زینب کی صورت میں آئی وہ خدا کی رحمت میرے گھر کے اندر بھی آ گئی ہے۔ میرپور کے غیور مسلمانوں، اگر بیٹیاں عیب ہوتی، اگر بیٹیوں سے عزت گھٹتی، خدا کی قسم اللہ نبی کے سر پہ ختم نبوت کا تاج نہ سجاتا۔ اور 4 بیٹیاں حضور کو اللہ نے عطا فرمائی، اللہ اکبر، نبی کے گھر میں بیٹیاں ہی، اللہ نے بیٹیوں کا مقام بھی بلند فرما دیا۔ وہ کہنے لگا 7ویں بیٹی ہوئی تو میں گلا کاٹ دوں گا۔ وہ عورت مصلے پر بیٹھ گئی، کہنے لگی اللہ اگر 7ویں بیٹی ہے تو پیٹ میں اسے مار دے
اور مجھے مار دے، اللہ میں ان کو کہاں لے کے جاؤں۔ وہ وارننگ دے کے چلا گیا۔ شام کو گھر آیا، پیار سے سمجھانے لگی، دیکھ ایسی بات نہیں کرتے، میں تو پہلے 6 بچے پیدا کر کے مر گئی، کمزور ہو گئی، یہ ساتھ میں اگر بیٹی آ گئی تو کیا کرے گا؟ اب تیرے سے خرچہ نہیں مانگیں گے، تیرے سے روٹی نہیں مانگیں گے، میں برتن مانج مانج کے اپنے بچوں کا گزارا کر لوں گی، خدا کے واسطے میرے پہ ایسا ظلم نہ کر۔ پیروں کے ٹھڈوں سے اپنی بیوی کو مارنے لگ گیا۔ رات کو بیوی بستر پہ سوئی، اور جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی خدا سنتا ہے۔ رات کو کروٹ بدل کے ویانے پر تکیے پر سرک کے رو کے کہنے لگی، اللہ جاؤں تو جاؤں کہاں؟ اگر تیرے در سے بھی اللہ انصاف نہ ملا تو میں 6 بیٹیوں کو لے کے کہاں جاؤں گی؟ فرمایا اسی کمرے میں غیب سے آواز آئی، پریشان نہ ہو، ذرا اس کو آنے دے، آج میں اس پر اپنی خدائی نہ دکھا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ شوہر رات کے وقت گھر میں کروٹ بدل کے سو گیا، اللہ اکبر، تھوڑی دیر بعد چیخے مارتا ہوا، چگاڑے مارتا ہوا اٹھا۔ بیوی کہنے لگی، ہائے میں مر جاؤں، خیر ہوئے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا جلدی کر، جھولی پھیلا، اور میں بھی اپنا دامن پھیلا کے دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے بیٹا بھی چاہیے، ساتویں بھی اپنے خزانے سے بیٹی عطا فرما دے۔ وہ کہنے لگی تو 6 کو قبول نہیں کرتا، 7ویں کو کیسے قبول کر رہا ہے؟ کہنے لگا تجھے کیا پتا، تیرے پیٹ پہ ٹھڈے مار کے جب میں رات کو بستر پہ لیٹا، خواب میں میں نے میدان محشر کا منظر دیکھا، فرشتوں نے مجھے بالوں سے پکڑا، جہنم کے دروازے کی طرف لے کے جانے لگے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا روکنا نہ، اسے جہنم کے اندر ڈال دو۔ جب جہنم کے دروازے پر مجھے فرشتے لے کے گئے، پہلا دروازہ جہنم کا کھولا تو یہ 6 سال کی میری بیٹی جہنم کے دروازے پہ بائیں کھول کے کھڑی تھی، کہہ رہی تھی اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے، میرے باپ کو کچھ نہ کہنا۔ 5واں دروازہ کھولا تو 5ویں بیٹی، چوتھا کھولا تو 4 سال کی، تیسرا کھولا 3 سال کی، دوسرا دروازہ کھولا 2 سال کی، یعنی جب 6واں دروازہ کھولا یہ بچی جس نے آج تک مجھے ابا نہیں کہا، یہ اپنے ننھے ہاتھ پھیلا کے کھڑی تھی، یا اللہ اگر تو جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے ہمارے باپ کی جگہ ہم 6 بہنوں کو ڈال دے، ہم کچھ نہیں کہیں گے، یا اللہ ہمارے باپ کو بچا لے۔ جب 7ویں دروازے پر فرشتے مجھے لے کے گئے، 7واں دروازہ خالی تھا، فرشتوں نے جب مجھے پھینکنے کی کوشش کی تو میری آنکھ کھل گئی، مجھے پتہ لگ گیا بیٹیاں پریشانی کا باعث نہیں ہوتی بلکہ جہنم کے آزادی کا وارث ہوتی ہے۔ من دق الباب، کون دروازے پر؟ انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابا جان اکیلے ہو؟ بیٹی کیا بات ہے؟ کون کہہ رہی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابا جان اکیلے ہو؟ بیٹی کیا بات ہے؟ ابا جان اگر اکیلے ہو اندر آ جاؤ، اگر آپ کے ساتھ کوئی غیر نامحرم ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی غیر محرم ہے، ابا جان اسے اندر آنے کی اجازت نہیں۔ کیوں آج تیری بیٹی کے تن پر اتنا بھی کپڑا نہیں کہ پورا بدن لپیٹ سکے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر ڈال دی، پھر بعد میں اندر تشریف لے گئے، گھر کی حالت دیکھی، چولہے میں آگ کوئی نہیں، برتن میں سالن کوئی نہیں، روٹی چنگیر میں روٹی کوئی نہیں، نبوت کی آنکھیں برسنے لگ گئی۔ تھوڑی دیر میں سیدہ فاطمہ اٹھی اور آدھی روٹی کا ٹکڑا برتن میں لے کے حضور کے پاس آ گئی۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آدھی روٹی کا ٹکڑا دیکھا، اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، بیٹی کے آنسوؤں کو صاف کر کے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ سننا، فرمایا ابا 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی میں نے کھا لی، ابا جب روٹی کھا رہی تھی کہ تو یاد آ گیا، ابا جان آدھی میں نے کھا لی، آدھی میں نے اپنے باپ کے لیے بچا کے رکھ دی، پتہ نہیں میرا باپ کتنے دن کا بھوکا ہوگا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی تو نے 3 دن کے بعد کھائی، آج تیرے باپ نے 4 دن کے بعد روٹی کی شکل دیکھی ہے۔ یاد ہے نا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جب دعوت ہوئی، مقداد بن اسود بھی دعوت میں بیٹھے تھے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ علی بھی دسترخوان پہ بیٹھے تھے، حضور کے سامنے جب گرم کھانا لایا گیا، آپ نے ایک روٹی چنگیر میں سے اٹھائی، اس پر تھوڑا سا سالن ڈالا، روٹی کو لپیٹ کے فرمایا مقداد لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا چپکے سے جا میری بیٹی
بیٹی کے گھر پہ جا کے دے آ، میرا تو 4 دل کا فاقہ، پتہ نہیں میری بیٹی کا کتنے دل کا فاقہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام غزوے سے واپس تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو ایک سونے کا ہار بنا کے دیا، حضرت حسن حسین کو چاندی کے کنگن بنا کے دیے۔ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اما فاطمہ نے دھلا ہوا جوڑا پہنا، سونے کا ہار پہنا، حسنین کریمین کو نواسہ رسول کو چاندی کے کنگن پہنائے اور کہا آج ابا جان کئی دل کے بعد تشریف لائیں گے، آج میں اپنے سونے کا ہار دکھاؤں گی۔ حضور علیہ السلام غزوے سے واپس آئے، مدینے کی گلی میں جب آپ نے پاؤں رکھا، کسی نے آپ کے کان میں کہہ دیا آج تیری بیٹی بھی امیر ہو گئی، اس نے سونا پہن لیا۔ حضور الٹے قدم واپس چلے گئے، مسجد نبوی میں جا کے رونے لگ گئے۔ شہزادے نواسے آئے اور آ کے کہنے لگے کملی اما جان، اب نانا دروازے پر آ کر واپس چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ فاطمہ نے بھیجا اور جا کے کہ میں تو آپ کا یہاں انتظار کر رہی ہوں، آپ تو گھر میں تشریف لے گئے۔ رحمت والے نبی کی رو رو کے آنکھیں مبارک گیلی ہو چکی تھی، بلکہ مبارک بھیگ چکی تھی۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ بیٹی انتظار کر رہی ہے، کہہ دے بیٹی کو میں محمد نہیں آؤں گا، کیونکہ میری بیٹی نے باپ کی فقیری کو چھوڑ کے دنیا کی امیری اختیار کر لی ہے، ہمارا امیروں سے کیا واسطہ۔ حضرت علی کی کوک نکلی، حضرت علی کی چیخ نکلی، روتے ہوئے سیدہ کے دروازے پہ گئے، اللہ پر اے فاطمہ طائف کی گلیوں کے پتھر کھا کے نہ رویا، آج تیرے گلے میں سونے کا ہار سن کے رو پڑا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے یوں تو نہیں کہا عورت کو جائز ہے سونے کا ہار پہن لو، اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ نے فوراً گلے میں ہاتھ ڈالا، سونے کا ہار توڑا، حضرت علی کے قدموں میں پھینک دیا، حضرت حسن حسین کے ہاتھوں سے کنگن نکال کر حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیے۔ آپ نے کاتری چھری لے کر جو گھر کے اندر نیا پردہ ٹانگا تھا اس پردے کو پھاڑ دیا اور کہا ابا جان جاؤ کسی بات، حضرت علی سے کہا جاؤ میرے باپ کو دے دے، ایک مرتبہ معاف کر دے، یہ ہار کسی غریب کو دے دینا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہار اور کنگن حضور صحیح سرکار کو دیے، کملی والے روتے ہوئے تشریف لائے، فرمایا اے فاطمہ اگر تو سونا پہننے لگ گئی تو امت کی غریب بیٹیوں کی ڈوریاں کیسے اٹھے گی۔ میں کس کی مثال دوں گا اگر تو نے سونے پہننے شروع کر دیے۔ اگر میری بیٹی تیرے گلے میں سونے کا ہار رہا تو کئی بچیاں طلاق لے کے باپ کا منہ کالا کر کے گھر میں بیٹھ جائے گی کہ میرے شوہر نے مجھے سونے کی چیز بنا کے نہیں دی۔ کون حسنین کریمین رضی اللہ تعالی، یہ جنت کے پھول، یہ جنت کے شہزادے، ماں فاطمہ کی گود میں حسین دودھ پیتا ہوا نظر آیا، ماں نے قرآن سنایا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی دودھ پی رہے، ماں نے قرآن کی لوریاں دیتے۔ اور میرے عزیزوں میرپور بڑھوں کے نوجوانوں اپنے گھر میں جا کے دیکھو، کونے کونے سے گانے کی آواز ہے، کہیں سے تمہیں قرآن کی آواز آ رہی کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتانا کتنا عرصہ ہو گیا تمہارے گھر سے کسی نے قرآن کھول کے دیکھا ہو؟ کتنا عرصہ ہو گیا تمہارے گھر سے ٹی وی میں گانے کی آواز تو ہے، فلموں کی آواز تو آ رہی ہے، ڈراموں کی آواز تو آ رہی ہے۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ قرآن کی تلاوت سے اور نماز کے سجدوں سے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ بے ایمانی نظر آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت نظر نہیں آ رہی؟ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جمال الدین کے بیٹے نے عبد فتح نے جامعہ حیدریہ کے اندر اللہ اکبر قرآن پاک حفظ کیا، ان آنکھوں نے فرشتوں کو میرپور بڑھوں کے بازار میں آتے دیکھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ کئی دل کے بعد ایک حافظ کے سر پہ دستار سجی ہے۔ اللہ اکبر، گانے کی وجہ سے، گالی کی وجہ سے، زنا کے اڈوں کی آبادی کی وجہ سے فرشتوں نے شہروں میں آنا چھوڑ دیا۔ آج قرآن کا حافظ بنا، آج استاد کو اور حافظ کو اور حافظ کے والد کو آسمان سے فرشتے زمین پر مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ مفید مشورہ دے کے جاؤں گا، بات پلے باندھ لینا، اپنے بعد اپنی نسل میں کوئی ایک قرآن والا پیدا کر دینا اور بے فکر ہو کے مر جانا۔ قبر ایسے لگے گی جیسے ایئر کنڈیشن کمرہ ہوتا ہے، اگر سب بچوں کو دکانداری کے اوپر ڈال کر چلے گئے تو میرے عزیزوں پھر ذرا سوچ سمجھ کے مرنا۔ خدا کی قسم قبر کا جنت
قبر جنت کا باغ بنے گا یا جہنم کا گڑھا بنے گا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر کے اندر فاقوں میں زندگی گزار کر، کپڑے کی تنگی برداشت کر کر ایسا جوان تیار کیا جسے شہید کربلا کہتے ہیں، جسے جنتی جوانوں کا سردار کہتے ہیں۔ کیا وہ منظر ہوگا جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ کی گود میں قرآن سن کے دودھ پی رہا ہوگا، ماں نے قرآن پڑھتے پڑھتے بیٹے کے چہرے کو دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا بیٹا اس کھیر کی، اس گود کی، اس لوری کی، اس قرآن کی تلاوت کی کیا قیمت ادا کرے گا۔ حضرت حسین نے بھی ماں کو روتے ہوئے مسکرا کے دکھا دیا ہوگا، کہا ہوگا اماں ننھے ننھے ہاتھوں سے تیرے آنسو صاف کر کے وعدہ کرتا ہوں جو قرآن تو نے مجھے گود میں سنایا وہ قرآن کربلا میں نیزے کی نوک میں سناؤں گا۔ آج عورتیں رو رہی ہیں ہمارے گھر کے اندر نیک بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ میری ماں، میری بہن، خدا پاک کی قسم آج امت تیرے سے سوال کر رہی ہے، آج نبی کی امت تیرے سے کچھ مانگ رہی ہے، اللہ کی رحمت تیرے سے تقاضا کر رہی ہے۔ کہاں چلی گئی وہ گودیں جن گودوں میں قرآن والے آیا کرتے تھے؟ کہاں چلی گئی وہ گودیں جن گودوں میں حافظ قرآن پیدا ہوا کرتے تھے؟ کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، سننا ذرا توجہ کے ساتھ، 6 سال کی عمر ہے، یتیم ہے، ماں نے انگلی پکڑی مدرسے میں لے گئی اور استاد سے جا کے کہنے لگی استاد محترم میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنانا۔ استاد محترم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ لے۔ بیٹے نے بسم اللہ پڑھی، ماں کان میں کہہ کے اٹھ کے چلی گئی، استاد محترم ایک وعدہ کر جب تک یہ قرآن کا حافظ نہ بن جائے اسے گھر میں واپس نہ بھیجنا۔ استاد نے کہا وعدہ کر لیا۔ 2-3 دن گزرے، بایزید بستامی کی رو رو کے آنکھیں لال ہو گئی، سوج گئی۔ استاد نے کہا بیٹے مانی نہیں ملتی، پانی نہیں ملتا، بستر نہیں ملتا، کہنے لگے ساری چیزیں ملتی ہیں لیکن مجھے ماں کا پیار نہیں مل رہا، رات کو مجھے نیند نہیں آتی، ماں اپنے ساتھ سینے سے لگا کے سلایا کرتی تھی۔ استاد کہنے لگے 2 دن ٹھہر جا میں چھٹی دے دوں گا۔ 2 دن گزر گئے، بایزید بستامی کہنے لگے استاد محترم آج تو چھٹی دے دو، ماں یاد آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، استاد کہنے لگے 2 دن اور ٹھہر جا۔ کب تک بہانے ملاتا؟ ایک دن صبح فجر کی نماز سے پہلے دیکھا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آنسو بہا بہا کے رو رہا ہے۔ استاد کا دل بھی نرم ہوا، فرمایا بیٹے سبق سنا کے چلا جا لیکن وعدہ کر شام کو گھر واپس آئے گا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ چلے گئے اور جا کر دروازہ بجایا۔ اماں وضو کر رہی تھی، لوٹا پانی کا برتن ہاتھ میں لے کر، ماں نے پوچھا کون دروازے پر؟ کہا اماں تیرا بیٹا دروازے پر آیا۔ بایزید بستامی کی گھر والوں اماں سے لوٹا زمین پہ چھوٹ گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کے دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئی، کہنے لگی اللہ آج کون سی غلطی ہو گئی، میرا بچہ قرآن کا حافظ بنے بغیر ہی واپس آ گیا ہے، لگتا ہے میرے سے غلطی ہو گئی۔ بیٹا نافرمان ہو، لگتا ہے باپ سے حرام کی کمائی کا رستہ شروع ہو گیا ہے۔ کہنے لگی کون بایزید؟ میرا تو نہیں ہو سکتا، میرا تو بڑا فرما بردار ہے، جب تک قرآن کا حافظ نہیں بنے گا نہیں واپس آ سکتا۔ ننھا مجاہد تھا، اس کے دل کو بات لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں کو احساس ہوا، ماں کہنے لگی چلو دروازہ کھول دو، پیار سے ناشتہ کروا کے دوبارہ چھوڑ کے آؤں گی۔ اس امید سے ماں نے دروازہ کھولا، ماتھے پہ پیار کروں گی، منہ پہ پیار کروں گی۔ ماں نے دروازہ کھول کے باہر چھاتی ماری، جھانکی، دیکھا بایزید بستامی نظر کوئی نہیں آیا۔ بایزید کہاں چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ ماں کا کلیجہ منہ کو آیا جب ماں نے رو کے دکھایا بایزید کہاں چلا گیا۔ گلی کے کونے سے بایزید نے یوں کر کے جھانک کے دیکھا، کہا اماں دیکھ لیا، دکھا دیا، اماں السلام علیکم، وہ آ جا روٹی کھا کے چلا جا۔ کہا اماں اب تیرا وعدہ پورا کروں گا، اماں جب تک قرآن کا حافظ نہ بن گیا میری ماں میں تجھے شکل نہیں دکھاؤں گا، چھوڑ کے چلو۔ کہاں سے لاؤں وہ نوجوان جو ماں باپ کی امیدوں پہ پورا اترتے ہیں؟ گونگے ہو گئے تمہارے باپ نوجوانوں، تم نے چائے کے ہوٹلوں پر اپنی زندگی کو آوارہ ہی گزار دیا۔
میرپور کے لوگوں خدا کی قسم اگر اس نیت سے تم شخصنا شہباز کلندر جاتے ہو، سیون شریف جاتے ہو، سخی سرور جاتے ہو، عبداللہ شاہ صاحبی کے مزار پہ جاتے ہو، بٹ شاہ جاتے ہو، اگر یہ نیت ہے کہ وہاں جا کے دعا کروں گا قبول ہوگی، تو میرے بابو فقیر پنجاب سے آیا، دھوکہ نہیں دے گا، جھوٹ نہیں بول کے جا رہا، اگر دعا قبول کروانا چاہتا ہے، اگر تیرا باپ تیرے گھر میں زندہ ہے، آج جا کے اس سے دعا کروا لے۔ حدیث پاک میں آیا جب بڑھڑا باپ اپنی اولاد کے لیے یوں ہاتھ اٹھاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اس باپ کے رونے سے پہلے اس جو مانگتا ہے عطا فرما دو، اس کی جھولی بھر دو۔ جب یہ بوڑھا باپ میرے دربار میں ہاتھ اٹھائے، اس کے ہاتھوں کو میں خالی زمین پہ لوٹا دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت کو رکھ دیا، باپ کے ہاتھوں میں اللہ نے دعا کی قبولیت کو رکھ دیا ہے۔ ہم نے بھی کبھی اپنی ماں باپ کا دل رکھا؟ تم نوکریاں مانگتے پھر رہے ہو، خدا کی قسم نوکریاں ڈگریوں سے نہیں ملتی، نوکریاں ماں باپ کی دعاؤں سے ملتی ہیں۔ تم کاروبار میں خوشحالی مانگتے پھر رہے ہو، تم بے اولاد ہو، کان میں کو عبدالحنان صدیقی کی دعا کر، جب تک ماں کے پیر نہیں پکڑے گا خدا کی قسم گود آباد نہیں ہوگی۔ سائی میرے لیے دعا کرو میرا کاروبار نہیں چلتا، اور جب باپ کے لیے دو روٹیاں تگ پڑ جائے تو تیرا کاروبار کیسے چلے گا؟ جب سے میرے عزیزوں کائنات بنی، ایک کیس ہماری یاد کے مطابق جو علم ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اس کے مطابق دبئی کی عدالت کے اندر صرف صحیح ایک کیس آیا، ایک کیس دبئی کی عدالت، 120 سال کی عمر ایک بھائی کی، 70 سال کی عمر ایک بھائی کی، 70 سال کی عمر والے نے 120 سال کی عمر والے پہ کیس کیا۔ کیس کیا تھا کہ میری ماں جب سے باپ مرا، میری اماں اس وقت سے لے کر اب تلک بڑے بھائی کے پاس ہے، میرے پاس بھی کبھی کوئی نہیں، مکان ہے، کمرہ ہے، ساری چیزیں ہیں، اب عدالت عالیہ سے میں عرض کرتا ہوں میری ماں مجھے دے دی جائے۔ وہ بھائی جس کی عمر 120 سال تھی، جس سے چلا نہیں جا رہا تھا، جس کی آنکھیں کمزور تھی، اللہ اکبر، عدالت میں جج کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اس کو میرے بچے لے لے، میری بیوی لے لے، میرا مکان لے لے، دبئی کے پلازے لے لے، مارکیٹیں لے لے، میرے ایک بینک میں جتنا روکڑا پیسہ سارا لے لے، لیکن ماں میرے سے لے کے نہ جا، میں روٹی کے بغیر جی سکتا ہوں، ماں کو دیکھے بغیر میں جی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، جج نے فیصلہ لکھا، اب تیری عمر زیادہ ہو گئی، اب حق چھوٹے بھائی کا ہے۔ اللہ اکبر، جج نے فیصلہ لکھا، اب ماں چھوٹے بھائی کے ساتھ جائے گی۔ عدالت کے کٹہرے سے 120 سال کی عمر جس کی بھائی کی تھی، بیٹے کی تھی، وہ نکلا اور چھوٹے بھائی کے پیروں میں پڑ گیا، کہنے لگا کاتری ہاتھ میں لے، جسم کے ٹوٹے کر دے، برداشت کر لوں گا، ماں مجھ سے جدا ہو جائے برداشت نہیں کروں گا۔ جاؤ اپنے گھر میں جا کے پوچھو تو صحیح اماں میری جوانی سے تو خوش ہے کہ نہیں، جاؤ بھیڑی دھی سے پوچھو میری بہنوں تمہیں اپنے جوان بھائی پہ مان ہے کہ نہیں۔ لوگ پوچھتے قیامت کب آئے گی، جب جوان بیٹیاں جھولی پھیلا کے گئے یا اللہ ان جوان بھائیوں سے تو بہتر تھا اللہ میں موت عطا کرتا۔ خدا کی قسم سمجھ لو کسی وقت بھی قیامت آ جائے گی۔ جب 4 بچے 4 بیٹے ایک باپ کو 2 روٹیوں پہ تنگ کرے اور باپ سارا دن کروٹ بدل کے روتا رہے، سمجھ لو کیا پتا اگلے دن کا سورج دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اب تو لوگ تعارف کراتے ہیں صحیح پاگل ہے، دیوانی ہے، اس کی باتوں کا برا نہ منانا، شرم کر، اس دیوانی پاگل کو تو سنبھال لے گا۔ خدا کی قسم جس کو جب تجھے پاگل کر دیا لوگ تجھے روڈوں پہ پتھر ماریں گے، بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، مجھے آپ کی عصر کی نماز کا خیال ہے، بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے مولانا عبدالشکور صاحب دیر پوری رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، ہمارے پنجاب میں ایک علاقہ ہے چیچا وطنی سائیوال کے پاس ایک علاقہ ہے، مولانا عبدالشکور دیر پوری رحمت اللہ علیہ بس اسٹینڈ پر کھڑے تھے، اپنی سواری کا انتظار کر رہے تھے جہاں انہوں نے جانا تھا۔ ایک
فقیر، ایک بھکاری، ایک گداگر، اس نے مولا عبدالشکور دل پوری کی تہمت کو آپ کی لگی کا کونا پکڑا، یوں کھینچا۔ پیر عبدالشکور دل پوری رحمت اللہ علیہ نے فقیر کی طرف دیکھا، کیا ہے خیرات مانگتا ہے؟ لے لے۔ انہوں نے کہا خیرات نہیں مانگتا، میں تیرے سے اللہ اکبر رحم کی اپیل مانگتا ہوں، کوئی مجھے دعا بتا میرا درد کم ہو جائے۔ عبدالشکور دل پوری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا درد ہے؟ اس نے اپنی ٹانگ سے کپڑا ہٹایا اور کپڑا ہٹا کر زخموں کو دکھایا، زخموں میں کیڑے چل رہے تھے۔ پھر عبدالشکور دل پوری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا یہ کون سی بیماری ہے؟ کہنے لگا بیماری کا تو مجھے پتا نہیں، یہ میری ماں کی بد دعا ہے۔ ماں کی بد دعا؟ انہوں نے کہا چڑھتی جوانی تھی، قدم قدم پہ شراب کے جام ملا کرتے تھے، لوگ کہتے تھے آ جا تیرا غم ٹھنڈا ہو جائے گا، 2-4 گھونٹ پی کے چلا جا۔ مجھے فلمیں دیکھنے کی عادت تھی، رات کو جب بھی گھر جاتا سب سو جاتے، ماں دروازے پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ پڑھ کے میرے لیے دعائیں کرتی رہتی۔ ایک دن میں گھر گیا، نشے میں تھا، میری ماں نے مجھے گریبان سے پکڑا، کہنے لگی ظالم کب تک بڈھڑی کو ستاتا رہے گا؟ مجھے غصہ آیا، میں نے زوردار تماچا ماں کے منہ پر مار دیا، 4 فٹ دور جا کے گری۔ اللہ اکبر رو کے کہنے لگی اللہ اب تو اٹھا لے، اب تو بچوں نے تھپڑ مار دیے۔ ہر گھر کے اندر یہ عذاب ہے کہ جھڑکیوں کے تھپڑ پڑ رہے ہیں، کبھی روٹیوں کے تاندوں کے تھپڑ پڑ رہے ہیں، کبھی کہتے صابن مہنگا ہو گیا تو کپڑے روزانہ بدلتی ہے، کبھی یہ تھپڑ پڑ رہے ہیں۔ کہنے لگے مولانا ماں اللہ اکبر سوئی، اللہ اکبر بستر پہ جا کے لیٹ گئی، میرے دل میں خیال آیا اب غصے میں ہوگی، صبح اٹھ کے پیر پکڑوں گا۔ جب صبح ہوئی نشہ میرا اتر گیا، میں نے ماں کے جا کے پیر پکڑ کے ہلایا، میری بیوی کہنے لگی کس کے پیر ہلا رہا ہے؟ وہ تو رات سب سے جدا ہو کے چلی گئی، جاتے ہوئے ایک بات کہہ کے گئی، یا اللہ جس بچے نے میرے منہ پر تھپڑ مارے اللہ اسے میرے جنازے کا کندھا نصیب نہ ہو۔ اللہ کہ لگا عبدالشکور دل پوری رحمت اللہ علیہ تجھے کیا بتلاؤں، میں ماں کو دفنا کے آیا، بیوی ناراض ہو کے چلی گئی، بچے نہ رہے، مکان کو آگ لگ گئی، کاروبار سارا ختم ہو گیا، پیر کے انگوٹھے پہ دانا نکلا تھا، اتنا بڑا زخم بڑھ گیا۔ میں یہ نہیں کہتا بتا درد کم ہو یا زیادہ، مجھے یہ بتا دنیا کا یہ عذاب ہے، مرنے کے بعد کیا عذاب ہوگا؟ آج اس سیرت النبی کانفرنس میں آئے ہوئے نوجوانوں تمہیں عرض کر کے جاؤں گا، خدا کے واسطے رشتہ داری کا خیال کیا کرو۔ بہن بھائی اللہ کی نعمت ہے، ماں باپ اللہ کی رحمت ہے، ان رحمتوں اور نعمتوں کا سوال کرو۔ دنیا کی چیزیں تمہیں مارکیٹوں میں مل جائیں گی، بھائی قبر میں چلا گیا، بہن قبر میں چلی گئی، دھکے کھاؤ گے، خدا کی قسم مخلص پیار کہیں نہیں ملے گا۔ ماں باپ کی نعمت 3 چیزیں، اور میں رات بھی ایک جگہ عرض کر رہا تھا، 3 چیزیں تمہیں میرپور میں، پھل میں، تمہیں شکارپور میں، تمہیں سکھر جگ آباد میں 3 چیزیں ملے، خریدنے میں جب دیر نہ کرنا۔ وہ 3 چیزیں بوڑھوں کو جوانی مل جائے دیر نہ کرنا، اور عزیزوں جن کا حسن ختم ہو گیا انہیں حسن مل جائے دیر نہ کرنا۔ تیسری قیمتی چیز ہے اگر ماں باپ مرنے کے بعد کسی بازار میں ماں باپ کا پیار مل جائے تو خریدنے میں دیر نہ کرنا۔ خدا کی قسم ہر نعمت خدا کی مل جائے گی، ماں باپ قبر میں جانے کے بعد ان کا پیار قیامت تک نہیں مل سکتا ہے۔ آج میرے عزیزوں نیت کرو اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، یقین جانو نہ میرے قبر میں تمہاری کام آنا ہے، نہ میرے عزیزوں تمہارے ماں باپ میں کام آنا ہے۔ یہ بھی اپنے ذہنوں سے غلط بات نکال دو، سرکار قبر میں آئیں گے اور کہہ دیں گے چھوڑ دو یہ میرا ہے۔ اگر سرکار میری قبر میں آئے تو حسین کو کربلا میں جا کر گردن کیوں کٹانے کی ضرورت تھی؟ اگر سرکار میری قبر میں آئیں گے تو بلال کو انگاروں پہ لیٹ کے قرآن سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر سرکار میری قبر میں آئیں گے تو زنیرہ کو مکے کی گلیوں میں نیزے آنکھوں میں لگوا کر آنکھیں نکلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر سرکار میں قبر میں آنا ہے تو سمیہ کی شرمگاہ پہ برچھی مار کے اس کے ٹکڑے کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں سرکار آئیں گے، بلال کے پاس آئیں گے، سرکار آئیں گے، حسین کے پاس آئیں گے۔ خدا پاک کی قسم ہے اسی گھر کے اندر سرکار کی محبت آتی ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے۔ جو گھر نئی اعمال کی برکت سے گھر جنت نظر آتا ہے، جس کے اندر سنت پر عمل کیا جاتا ہے، قرآن کریم کے احکامات پر عمل کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں میرپور کے غیور مسلمانوں، آج ہمارے پاس خدا کی قسم کسی چیز کی
کمی نہیں، اگر کمی ہے تو اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کمی ہے۔ آج میرے عزیزوں دنیا کی محبتیں نکال کر اللہ اس کی رسول کی محبت کا وعدہ کرو، اور سارا مجمع 3 مرتبہ اللہ کے دربار میں بلند آواز سے اعلان کر کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، چاہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ حدیث پاک میں آیا جب اللہ زبان سے کہتا ہے اللہ معاف کر دے تو عرش والا آسمانوں پر معاف فرما دیتا ہے۔ ایک عمل آخری بات دعا کرواؤ، ابھی ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھیں گے، اپنی طرف سے تو اس امید سے پڑھیں گے قبول ہو جائے گی، لیکن اس کی مرضی قبول کرے یا منہ پر مار دے۔ صدقہ خیرات کیا قبول ہو یا منہ پر مار دے، روزہ نماز انسان قبولیت کی نیت سے پڑھتا ہے، اس کی مرضی قبول کرے یا منہ پر مار دے، لیکن ایک عمل کی قرآن گارنٹی دے رہا ہے، ایک عمل کی کملی والا گارنٹی دے رہا ہے۔ کون سا عمل؟ الا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا ایک عمل اللہ کے دربار میں گارنٹیڈ شدہ ہے، وہ عمل کیا ہے؟ جب بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ جل شانہ بعض مرتبہ معاف کر دیتا ہے، بعض مرتبہ اللہ معاف بھی کر دیتا ہے اور گناہوں کو نیکیوں کے اندر بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ دنیا کے عیبوں سے نظر ہٹا، اپنے عیبوں پہ نظر جما کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اپنوں کا خیال، پرایوں کا خیال، کلمہ اس نبی کا پڑھا جو دشمنوں کو بھی دعا دے کے گیا، کلمہ اس نبی کا پڑھ کر لوگ بھائیوں کے گلے پہ چھریاں چلا رہے ہیں، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ سنت رسول کو چہرے پہ سجائیں گے، قبلی والے کا شان سنیں گے بھی اپنائیں گے، پیغام نبوت سنیں گے سنائیں گے، سارے عالم کے اندر اس پیغام نبوت کو لے کے جائیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ اپنے گھروں کو قرآن اور نماز سے، قرآن کی تلاوت سے اور نماز کے سجدوں سے اپنے گھر کو خوبصورت بنائیں گے۔ کہہ دیجئے انشاءاللہ بے پردگی سے بچیں گے، گناہوں والی زندگی سے بچیں گے، نفرتوں والی زندگی سے بچیں گے، پیار کا درس دیں گے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو ظلم کا بدلہ پیار سے دینے کے لیے آیا، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو زحمت بن کے نہیں آیا، ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہے۔ سارے کوشش کریں گے نا بھائی، عصر کی نماز کا وقت قریب ہے، اب تم اللہ سے وعدہ کرو، میرے سے نہیں، تمہاری محبت اور تمہاری توبہ کا اظہار اس بات میں ہوگا کون کون عصر کی نماز یہاں پڑھ کے جائے گا۔ وعدہ کرو، وعدہ، سچا وعدہ۔ پانی کا انتظام اگر کم ہو تو میں فتویٰ دیتا ہوں، مفتی تو نہیں عالم ہوں، اگر پانی پورا نہیں تو پورا وضو نہیں کر سکتے، فرض ادا کرو لیکن نماز نہ چھوڑو میرے بھائی۔ پانی اگر قلت ہے نہیں ملتا تو چہرہ، کونیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو، سر کا مسح پیر، یہ فرائض ہے 4 جن کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے بندے تو نماز پڑھنے والا بن، اگر تمہیں پانی نہیں ملتا تو مٹی پر ہاتھ مار، چہرے پر مل لے، مٹی پر ہاتھ مار کے بازوؤں پہ مل لے، تیرے مٹی لگانے سے بھی میں تجھے وضو کے برابر ثواب عطا فرما دوں گا۔ تو پڑھنے والا بن، ایک بندہ بھی مجمع سے نہ جائے، سارے ہاتھ کھڑا کر کے کوئی انشاءاللہ نماز پڑھ کے جائیں گے، انشاءاللہ بھی مختصر دعا، پھر اذان، اس کے بعد نماز ہوگی۔ اللہ آپ کا بلانا، اور پھر دوبارہ سید امجد صاحب، عبدالعزیز صاحب، ارشاد صاحب، حافظ عبدالکریم صاحب، ادریس صاحب، رضوان صاحب، ان تمام پوری جماعت کا الحمدللہ بہت ممنون و مشکور ہوں، اور آپ حضرات نے اتنا والہانہ استقبال کرتے ہوئے مجھے اعزاز بخشا، آپ نے سندھی پہچان میرے کندھے پر رکھ کر آپ نے مجھے اور عزت دی، خدا سلامت رکھے۔ آج آپ نے سندھی چادر میرے پہ ڈالی، قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت والی چادر ڈالے، حضور کی شفاعت تلے کے جھنڈے تلے اللہ جگہ نصیب فرمائے، عزت دی ہے اللہ آپ کی بھی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی نماز پڑھے بغیر نہ جائے، تاکہ جلسے پر اتنا خرچہ ہوا، کم از کم نماز پڑھ کے اس کا حق ادا تو کر دیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما، اللہ اس میں ہونے والے اخراجات کو قبول فرما لے، جنہیں اخراجات کی ان کے مال و جان میں برکت عطا فرما دے، اللہ علم و عمل میں برکت عطا فرما۔ جتنے مرحومین دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں میں سے، میزبانوں کے رشتہ داروں میں سے اللہ تمام کی مغفرت فرما۔ جتنے تیرے محبوب کے امتی بیمار ہیں اللہ سے سلامتی والی زندگی نصیب فرما۔
یا اللہ عبد القادر صاحب بیمار، میر عبد القادر صاحب بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرما دے۔ حاضرین اور غائبین میں جتنے بیمار ہیں یا اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے اور شفا بھی آپ کی نعمت ہے، آپ کے بندے اس قابل کہاں آپ کی ہر نعمت کو برداشت کر سکے۔ یا اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ اپنے علم سے علم عطا فرما، اپنے علم سے علم نصیب فرما، حضور پاک کا سچا غلام بنا دے، نبی کی سچی غلامی اتباع نصیب فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک زندگی امت کی جھولی میں ڈال کے گئے ہیں، خوشی خوشی اس زندگی کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ موت آئے خاتمہ ایمان پر فرمانا، زندگی اسلام والی نصیب فرمانا، بے اولادوں کو اولاد دے دے، جوانوں کی جوانیاں سلامت فرما۔ اللہ اتنا بڑا مجمع، ان کو میری زبان نہیں آتی، مجھے ان کی نہیں آتی، یہ میری ہاں میں ہاں ملاتے رہے، کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے، لیکن اللہ تو ہر زبان سمجھتا ہے۔ اللہ ہر ایک نے اپنے اپنی زبان میں آج اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ سچے سچے اللہ ایک مرتبہ معاف کر دے، بٹھڑے اللہ ایک مرتبہ معاف کر دے، اے اللہ ان کے کہے کی لاج رکھ لینا، اللہ ان کے کہے کی لاج رکھ لینا۔ اللہ بڑے مال کے ساتھ سیرت النبی کے جلسے میں آئے ہیں، بڑے مال کے ساتھ تیرا شان، تیرے نبی کا شان، تیرے نبی کی آل کا شان، حسین کا شان سنا ہے، اللہ تو قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے۔ یا اللہ ان کے چہروں کو بارونق بنا دے، ان کی خالی جھولیوں کو بھر دے، اللہ ان کے کرائے کے مکانوں کو اللہ اپنے مکانوں میں تبدیل فرما دے، بے روزگاروں کو اپنا روزگار دے دے، لوگوں کی دکانوں پہ جو ملازمت کرتے ہیں اپنا روزگار دے دے اور ان کا بھی کوئی اچھا وسیلہ بنا دے، کرائے کے مکان میں دھکے کھا رہے ہیں اپنا مکان عطا فرما دے۔ بچیاں اللہ عطا فرمائی ہیں اور جوان ہو گئی ہیں، ان کی عزت اللہ تو نہیں، کوئی حفاظت تو نہیں کرنی ہے، ان کو ایسے گھر دے دے یا اللہ جہاں روٹی بھی ملے اور عزت بھی ملے۔ اللہ جن گھروں میں جھگڑے فساد ہیں مولا ختم فرما دے۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھا کر، اپنے محبوب کی دعاؤں کو دیکھا کر۔ یا اللہ تیرا حبیب ہر جگہ ہمارے لیے دعا کر کے گیا ہے اور جاتے وقت تیرا حبیب ہمیں تیرے ہاتھوں میں دے کے گیا ہے، اور تو نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا میں تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آج تیری نبی کی امت تنہا ہو چکی ہے۔ یا اللہ اپنوں کے ستم اور غیروں کے ستم، یا اللہ اب ہم نہ رہے، اپنے اپنے نہ رہے، اللہ اپنے بھی دشمن بلکہ سامنے آ گئے۔ یا اللہ جہاں سے خوشبو آیا کرتی تھی وہاں سے بدبو آنے لگی، یا اللہ جہاں سے رحم کی اپیل ملا کرتی تھی اللہ وہاں سے اس وقت ظلم اور جبریت مل رہی ہے۔ اے اللہ جہاں سے پیار والا سایہ ملا کرتا تھا یا اللہ وہ سایہ بھی ہمارے اوپر آگ بن کے برس رہا ہے۔ اے میرے اللہ معاف فرما دینا، اے اللہ معاف فرما دینا۔ اتنا بڑا مجمع، اتنی بڑی پنچایت اللہ یہ تیرے دربار میں بیٹھی ہے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ یا اللہ جو سیکیورٹی جو انتظامیہ نے کھلے دل کا مظاہرہ کر کر اس جلسے کی اجازت دی، ہمارے ایسا صاحب پتہ نہیں جس غفلت میں تھے، اللہ ان کو بھی معاف فرما دے، اللہ ان کو بھی معاف فرما دے۔ محض یہ پروگرام اللہ کسی کی مخالفت میں نہیں تھا، تیری رضا کے لیے تھا، تیرے حبیب کو راضی کرنے کے لیے تھا، اصلاح معاشرہ کے لیے تھا۔ اللہ اس دھرتی پر یہ کلمہ پڑھنے والے یہ چاہتے ہیں کہ رب کی دھرتی پہ رب کا نظام رہے، رب کی دھرتی پہ قرآن کا نظام رہے، نظام مصطفیٰ رہے، اور ہمارے قائدین اور قائد جمعیت یا اللہ دن رات کوشش کر کے نظام مصطفیٰ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کو ان مشن میں کامیاب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حکومتوں سے کیا واسطہ، گدڑی پوش لوگوں سے حکومت، گدڑی پوش لوگوں کو حکومت سے کیا واسطہ، اللہ نہ کوئی اقتدار کا لالچ نہ کرسی کا لالچ، بس اللہ تیرے دربار میں یہ درخواست کرتے ہیں اللہ ان آنکھوں سے دین اجڑتا دکھایا ہے، اللہ ان آنکھوں سے دین کو آباد ہوتا بھی دکھا دے، دین کو پھلتا پھولتا بھی دکھا دے۔ اللہ اپنے علم سے علم دے دے، اپنے علم سے علم عطا فرما، پورے میرپور والوں کو آباد فرما دے، خوشحال فرما دے، ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما، ان کی فصلوں میں برکت عطا فرما، ناجائز مقدموں میں خلاصی عطا فرما، جائز مقدموں میں معافی کا اعلان فرما دے۔ ہر سال اللہ یہاں سے قافلے حج کے لیے جائے، ہر سال عمرے کے لیے جائے، اللہ جو جا سکتے ان کو بھی، جو نہیں جا سکتے ایک مرتبہ تو اپنے گھر کا طواف عطا فرما دے، ایک دفعہ تو بچھڑے نبی کے روزے کی زیارت نصیب فرما دے۔ اللہ موت آئے مدینے کی موت دے دے، شہادت کے رتبوں میں جنت البقیع میں قبر نصیب فرما۔ اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کے وہ نوجوان جو سرحدوں پر دشمن کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ جتنے سیکیورٹی ادارے، جتنی ایجنسیاں ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہی ہے اللہ تو ان کی حفاظت بھی فرما اور مدد بھی فرما۔ یا اللہ جب بھی آئے دین کی نسبت سے آئے، دنیا کی غرض نہ ہو، اللہ ہمارا ملنا بھی تیرے لیے ہو، ہمارا بچھڑنا بھی تیرے لیے ہو۔ آج کی ملاقات کو قبول فرما
فرما کر اس ملاقات کے صدقے سے یا اللہ حوض کوثر پہ ملاقات نصیب فرما دے، سرکار کے روزے کی چھاؤں میں ملاقات عطا فرما دے، اپنے عرش کی چھاؤں میں ملاقات نصیب فرما، جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا قیامنا ورکوعنا وسجودنا وتلاوت القرآن وصلی اللہم علی حبیب خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اذان ہو رہی ہے، جلدی سے وضو کریں اور نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔